ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر، تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ۔ رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے۔ اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے۔ نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو، جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب اپنے خدا کا دیدار کرو گے، اپنے مولا کا دیدار کرو گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، قربان جائیں، اللہ اکبر، خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو، وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے۔ آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے، مر جاتے ہیں کھا کھا کر، اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک، 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی۔ شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے۔ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ ایام 20 کے روزے،
13, 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں, اس کی برکت آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. میرے بھائیوں, رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ, ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو, مجھ سے دعائیں کر لو, مجھ سے مغفرت. یہ شب برات ایک شب برات نہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے. وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. وہ آنے جانے سے پاک ہے. وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں, اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں, مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں, مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں, مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں, مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں. اور سال بھر پریشان رہنے والوں, کبھی تعویذ کے چکر میں, کبھی وظیفوں کے چکر میں, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در. اے میری قوم کے جوانوں, اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے, اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے, اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے, اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو, روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو, سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا, کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے ہو تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے, گڑ گڑاتے نہیں. بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بتائیے, میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو, موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو. ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو. آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں, آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے. آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے. توجہ کرنا, میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے. جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. بار بار کہو, ہر بار کہو حضور علیہ السلام. کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرماؤ مت, اس لیے کہ درود وہ عمل ہے, ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے مگر درود کبھی مردود نہیں ہے, درود ہمیشہ مقبول ہے. بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے, مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا. اس لیے درود کو لازم پکڑو. اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی. درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے, میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے, دولت نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے مدینے منورہ جاتا ہے, حضور کی عطا سے جاتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگر مدینے
منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو. ایک بات بتاؤں, زبان میں تاثیر ہوگی, درود پڑھو. چہرے چمکیں گے, درود پڑھو. اولاد فرما بردار ہوگی, درود پڑھو. مصیبتیں ٹلے گی, درود پڑھو. یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سبنا میں محمد, حضور کا نام لیا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے. پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر سا درود شریف ہے, 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے, جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتانا دیا جائے. میرے بھائیوں, کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو, کیوں کسی کی چگلی کرتے ہو, کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو. آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی, ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا. یاد رکھنا, جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. درود پر تو بہت سی باتیں ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں, یہ بہت پرانا نہیں, ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے. گجرات کی سرزمین پر, مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا. بڑا غریب تھا, بڑا مفلس تھا. یاد رکھنا, عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی, کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی, ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. ایک بات اور عرض کر دوں, عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. اور یاد رکھنا, جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا. عشق سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں. بلکہ یہ سن لیں, جو عاشق رسول بن جاتا ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے. جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک, کوئی کشا سے گزر گیا. حضور پہ درود پڑھا کرو. وہ سنگ تراش تھا, سنگ تراش سمجھتے ہو یعنی پتھر تراشنے والا. درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے, اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد تھی. وہ درود پڑھتا تھا. اور کیسے, جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر, ایک سبق, ایک باب, اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بعض صوفیہ نے اس کو 8 حصوں میں, بعض نے اس کو 7 حصوں میں. بہت خوبصورت سے گئے اس میں درود شریف کے. اللہ والے اکثر اس کو ورد میں رکھتے ہیں. میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا, حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی, ان کا نالین بردار ہوں, علماء سے کہتا ہوں بہت مصروف رہتے ہیں, ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف کو اپنے اوپر لازم کر لو. صرف 10 منٹ لگتے ہیں ایک چیپٹر پڑھنے میں, اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی 6 اور 7 منٹ میں بھی نپٹ جاتا ہے. درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنے وظیفے, اس کتاب کو پڑھنے والے ولی بنے. بہت بڑی چیز ہے یہ, بہت بڑی چیز. میرے بھائی, جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں کڑوے کسیلے پھولوں کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے, اس درود کی برکت سے ہمارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو درود پڑھو, درود درود درود. بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں درود کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ سوتے رہو تو بھی تمہارا دل درود پڑھتا رہے. درود کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے. درود پھر درود ہے, درود صرف درود ہے. ایک بار درود کی طرف آ کر کے دیکھو, درود شریف پڑھ کر دیکھو. تو وہ سنگ تراش تھا, پتھر تراشنے سے پہلے روزانہ ہر ایک چیپٹر, دوسرا پتھر تراشنا, دوسرا چیپٹر پڑھا, دوسرا باب پڑھا, تیسرا پتھر تراش, وہ پڑھتا رہتا تھا, پتھر تراشتا ہے. اور اس کو جب درود پڑھتا ہے نا تو آدمی حضور یاد آتا ہے, اور جب حضور یاد آتے ہیں, حضور کبھی یاد آتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں. سلی گڑی والوں, وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد ہی کرتے ہیں. یہ تو اور بات ہے کہ ہم انہیں بھول گئے. جو نہ بھولا
ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حضور کو یاد کرتے رہو۔ پھر دیکھو نصیبہ کیسے چمکتا ہے۔ کیا ہوا؟ رو رہا ہے، حضور کی یاد میں رو رہا ہے، اور حضور کے عشق میں رونے سے بڑی بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہرحال روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ ایک تخت بچھا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہتے ہیں اے نوجوان، میرے گنبد کا کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، تم آؤ اور آ کر اس کو تعمیر کرو۔ یہ دیوانہ جیسے یہ حضور کی طرف سے دعوت سنتا ہے خواب میں، آنکھ کھل جاتی ہے اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ دیوانے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جھولا اٹھایا، اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں، اس زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک جہاز ہے جو جدہ کی طرف جا رہا ہے، مگر ملاح کے لاکھ کوشش کرنے پر وہ جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو فرمائے میرے نبی کے اختیار پھر اختیار ہے۔ ارے جو ہواؤں کو روک دے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے، سو سورج کو پلٹا دے، اس کے لیے جہاز کو روکنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے اختیار کا عالم تو یہ ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اللہ اللہ، جہاز رکا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس دیوانے کو بوجھل قدموں سے لوگوں نے جہاز کی طرف آتا دیکھا۔ ملاح نے کہا کہ کوئی نورانی صورت والا ایک اللہ کا فقیر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے شاید جہاز نہیں چل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ جہاز جدہ جا رہا تھا، اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ جس نے کہا تھا مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس بات در کی ہے۔ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے ہی جہاز کے اندر اس عاشق کو بٹھایا، تھوڑی سی حرکت پر جہاز چلنے لگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، عاشق سر جھکا کر بیٹھا ہے، دن تیزی کے ساتھ گزرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہجر کے لمحات بہت جلدی نہیں گزرا کرتے، وصل کے لمحات بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم جیسے گرے پڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کر کے چلے جائیں۔ وہ تو بہت بڑا عاشق تھا، وہ تو سچا عاشق رسول تھا، اس کے لیے بہت بار ہو رہا تھا۔ بہرحال جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا، اس کو خیال آیا سب کو اس کے معلم لینے آئیں گے، میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے، مجھے کون لینے آئے گا؟ لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے، حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر، مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں، اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں گجرات سے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر، اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا تو کہا تم سنگ تراش ہو، گجرات سے آنے والو؟ ہاں میں ہی ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں، مدینہ منورہ کا گورنر ہوں۔ مدینے کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے؟ آخر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری خدمت کرنی، مہمان بنانا گویا کہ تم نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اللہ اکبر، عاشق سو رو پڑا، میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا، مگر وارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان، تمہاری شان میزبانی پر قربان۔ وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے۔ یہ کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، کچھ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے۔ کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرہ ٹوٹ گیا ہے گنبد کا، تمہیں تعمیر کرنا ہے۔ ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے
پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے. ہائے ہائے ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں, اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے. اندازہ تو فرمائے, کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا. اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا. سب انتظار میں کھڑے تھے, چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے, آئیں گے تو میزبانی کریں گے, آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے. لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا وہ گنبد پہ لپٹ گیا, اس کی گردن ڈھلک گئی. لوگ انتظار کر رہے تھے, آؤ تو خدمت کریں, آؤ تو خدمت کریں. جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو, حضور پہ درود پڑھا کرو. واجب کتنی مرتبہ ہے, فرض کتنی مرتبہ ہے, میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا. میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں. جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے. جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے. تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ, جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائیں, ایک کو یا دونوں کو, اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت لازم نہ کر لیں تو ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں. حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ بھی آمین کہا. آج ماں باپ مسئلہ کشمیر بنے ہوئے, ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے, ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں ہے, ماں باپ سے تعلق بھی قلبی نہیں ہے. بلکہ حالات یہ ہیں اگر پکنک پر جانا ہو, پارٹی میں جانا ہو, دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جانا ہو, کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تو ہر دوست اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کارڈ نکالتا ہے, میں بل دوں گا, میں بل دوں گا, میں بل دوں گا. اور جب ماں باپ دواخانے میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو چاروں بھائی آپس میں لڑتے ہیں, پانچوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں. تو بل دے گا, تیری ماں نہیں ہے, تو بل دے گا, تیرا باپ نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, جو ماں باپ جنت کی تمہارے لیے, آج ان ماں باپ سے تم دور ہو. جنت کو جنگلوں میں جلسوں میں تلاش کرنے والوں, جنت نہ جنگلوں میں ملے گی نہ جلسوں میں ملے گی. جنت تو تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کی شکل میں موجود ہے. بے شک. میں چند دنوں پہلے سوراشٹر گجرات کے علاقے میں گیا تھا. وہاں کے لوگ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ بالکل بارڈر کا جو علاقہ ہے, باڑمیر وغیرہ کا علاقہ, کئی فٹ دور جوتے اور چپل اتار کر پھر سیدوں سے ملنے آتے ہیں اور بغیر نظر کے کوئی نہیں ملتا. میں خوش ہوا, لیکن میں نے ان سے کہا جتنے جوتے چپل اتار کر کے تم ہم سے مسافہ کر رہے ہو, ہاتھ چوم رہے ہو, پیر چوم رہے ہو, میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ ہے, کیا یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ ابھی علامہ روح الامین صاحب تشریف لائے, علامہ نذیر صاحب, یہ سید مفتی سید احمد کبیر صاحب, اور بھی علماء ہیں, ہم بھی آئے, مولانا صدیق صاحب, علامہ صدیق صاحب بھی. آپ کی سب کی تمنا یہ ہے ایک بار مسافر, جی ایک بار مسافر, ہاتھ چومنا ہے. میں اس پہ کبھی لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ویسے ہاتھ چومنے کے بڑی تاریخی نشانات ہاتھوں پر موجود ہیں, مجھے اس پہ غصہ بھی نہیں. اور میں تو کہتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ چومنے کا موقع ملے تو چوم لو, کیونکہ امام حسن بصری کے ایک بادشاہ نے ہاتھ چومے تھے, اللہ نے صرف ہاتھ چومنے پہ اس کو جنت دی. لیکن میں یہاں آپ سے سلیگوڑی والوں اور اپنے نوجوانوں سے, اپنی مائیں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے, علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گر پڑتے ہو. مگر یہاں جتنے علماء بیٹھے, اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے, صحیح کہوں تو میری تائید کریں گے. آپ کوئی بھی سید صاحب, یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں, کوئی اور کہے گا تو اس کو غلط رنگ دیں, کوئی بھی سید, کتنا ہی بڑا سید, اگر آپ کے لیے دعا کرے, سید کی دعا قبول ہوتی, لیکن اللہ بے نیاز ہے, اگر چاہے تو وہ تمہارے حق میں سید کی ہوئی دعا بھی رد کر سکتا ہے. قبول ہوتی, لیکن وہ رد, وہ بھی نہیں, اس کو قبول کرنا اس پہ لازم نہیں ہے. اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے, بے نیاز ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں. وہ اگر ساری زندگی کی عبادت کو رد کر دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں رد کیا.
بھی بڑا ولی، میں یہ بات علماء کی موجودگی میں، مفتیوں کی موجودگی، مفتیان کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں ان کو حق ہے میری اصلاح کرنے، کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کرے اللہ بے نیاز ہے، ولیوں کی دعا وہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو وہ ولی کی دعا جو آپ کے حق میں ہو رہی وہ رد بھی کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرے بھائی جب اس نے کسی ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کی عبادت کو رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، بلام و باور کا انجام کیا ہوا؟ میرے بھائی غور کرو، سوچو، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت دینے والوں، کسی کی بھی دعا، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے سید، بڑے سے بڑے پیر کی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو رد کر دے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول نے فرمایا جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مولانا ذیشان جیسے ناظم حضرات جب ہم لوگ اسٹیج پر آتے کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو عبادت کا ثواب، عبادت، میں کہتا ہوں اگر جو گمان کیا ہے واقعی ہم ویسے نیک ہیں تو عبادت کا ثواب ملے گا، ورنہ منبر پر سر جھکا کر مکاری کر رہے ہیں اور کمرے میں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا عبادت کا ثواب ملے گا؟ نمازوں میں سوتے پڑے تو کیا عبادت کا ثواب ملے گا؟ جنتیوں کو دیکھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہنمی اور بے عمل لوگوں کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب تو نہیں ملتا ہے۔ یہ بات تو ہے نا، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا۔ کوئی کتنا بھی میک اپ کر کے آئے منبر پر، آپ اس کو دیکھ کر کے اگر چلے وہ واقعی نیک بھی ہے تو ثواب جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا، جتنا ملے گا ملنا اتنا ملے گا۔ لیکن وہ ماں باپ جن کے سیدھے سادے چہرے جس پہ جھریاں پڑی ہے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی صابن نہیں، کوئی فیس واش نہیں، لیکن اور پھر یہاں عبادت کا ثواب تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، نماز نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، اگر واقعی جیسے دکھتے ویسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مکاری میں متقی بنتے ہیں اور تنہائی کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بنتے ہیں الا ماشاءاللہ، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مگر سن لو، یہاں تقوی کی، پرہیزگاری کی بنیاد پہ ثواب ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ نیک ہے، نہ متقی ہے، صرف ماں باپ ہے اور ان کی فرما بردار اولاد ہو، تم ان کو جب جب دیکھتے ہو تب تب اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب نعرہ تکبیر۔ حاجی تو سال میں ایک مرتبہ نفلی ذی الحجہ کو حج کرتا ہے اور پتہ نہیں قبول ہے کہ رد ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ اے ماں باپ کو دیکھنے والے، تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 مرتبہ دیکھے تو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ دیکھے تو 20 مرتبہ، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ۔ افسوس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کر میرے پاس 10 منٹ تو بیٹھتے ہو اپنے ماں باپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے۔ اور ایک بات آپ سن لیں، ہم بچے تھے جتنی ضرورت ہمیں اپنے ماں باپ کی تھی، بڑھاپے میں اتنی ہی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہماری ہوتی ہے۔ ماں باپ کو کچھ مت دو، صرف جا کے بیٹھ بھی جاؤ نا تو ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ چوم لو تو ان کا سینہ 56 کا ہو جاتا ہے۔ یہ سود خوروں کے سینے کیا 56 کے ہوں گے؟ یہ سینہ 56 کا ان کا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کے جب تم ہاتھ چومتے ہو، جب تم ان کی قدم بوسی کرتے ہو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، آج کل کے نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر،
کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، ایسے لوگوں کے ہونٹ آنکھ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں، لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی، جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں، جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے اہل البیت کی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے، اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہے۔ ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا، جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے، جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے۔ نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں، جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا۔ خلافت علی ترتیب، فضیلت علی ترتیب، اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر، صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے؟ صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا۔ صحابی وہ ہے، صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا، جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، عظمت حضرت ابو بکر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ۔ مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا، اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا۔ تقسیم ہو گئی۔ اب اللہ جی آپ کا کوئی کام ہی نہیں بیان ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے ہیں۔ جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ فضیلت علی ترتیب، خلافت علی ترتیب۔ یہ بس ہمارا آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے۔ عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے، جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جناح بنے گی
محبان چار یار کی قبر. ہائے 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 ہائے. ہم ایک دو کو نہیں مانتے, ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں, اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہائے ہائے ہیں. اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر, وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا, لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی, اس کی قبر بھی جنت بنے گی. یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ, یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا, لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں, غریب مرد ہیں, مقرر لوگ ہیں, علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو, فجر میں خود سو رہا ہے, ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا, میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا, اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے, اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے, اس لیے کہ یہ دنیا ہے, یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے, جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے, یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا. یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے, کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور ایک بات بتاؤں, کوئی آئے یا نہ آئے, جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے. یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے. ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے. جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا, اور صرف ان کا نہیں ہوگا, ان کی آل کا بھی ہوگا, ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, میں بات طول نہ دیتے ہوئے, بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے, عادت بگڑی ہوئی ہے, خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں, آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, ان کا سر نیچے ہے, ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی, کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے, ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر, پہلے تو جہنم کی وادی, اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر, ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا, اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا, میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی, اپنی بہن سے پیار ہے, بیوی سے پیار ہے, بیٹی سے پیار ہے, ان تک پہنچانا. اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی, دنیا میں بے پردہ رہتی تھی, اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی. اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی. 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے. نمبر 1 بے پردہ رہتی تھی. اے میری بہنوں, آپ اجتماع میں آئی ہو, اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو, زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی, ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے, لیکن آج خصوصی ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو. جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا, وہ بے پردہ رہتی ہوگی. ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں, کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ
جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا جو محرم ہے بھائی ہے باپ ہے یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں حقیقی رشتہ دار ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے. باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں اللہ اکبر چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی. مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی. کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتی. اور بڑی بات کہہ دوں تم اپنے نبی کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی. اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا. بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں اللہ اکبر یہاں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اپنی بہن کو اپنی بیوی کو اپنی ماں کو اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان کو پردے کا پابند بناؤ. اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بناؤ. یاد رکھنا یہاں آ کر کے لوگوں کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے یار عورتوں کو پردے کی بات کیوں کہی جاتی ہے اور لوگ ہمیں انٹرنیٹ پر تانا بھی دیتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں. ایک بات کہوں ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے. یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے. وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے. وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے جنت چھپانے کی چیز ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے. ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا. دنیا دکھائی جاتی ہے جنت نہیں دکھائی جاتی. جنت چھپی ہوئی. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے. سنو میری بہنوں آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہیں. یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ جیٹ سے بھی پردہ خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ مامو زاد بھائی سے بھی سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں توجہ سے سنو. پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی. آقا نے فرمایا نہیں کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو دونوں نیک ہو تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ. اب آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو جملے پہ توجہ کریں حضور کی حدیث لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے. استغفر اللہ. سنو جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو کرنا بھی چاہیے لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو ان کی کنیز کہتے ہو لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا. ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے حسین تیری ماں بہت نیک تھی توجہ کرنا تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے کہا تو نے سچ کہا میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر.
اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ، یہاں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہے، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے. لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں، 16 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا. جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں. جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں. یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے. آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا. میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرم گاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی. کتنا کمزور مقام ہے. اللہ اکبر. اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذت ہی سب کچھ ہے. اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے. ہمیشہ جوانی کی بہار نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی. یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے. اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا. وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں. وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں. راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے. دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی
جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا اس کو موت نہیں آئے گی، لوگوں سے بھیک مانگے گا اس کو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا۔ بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ارے دوست کیا بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں۔ کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں۔ یاد رکھنا جوانی میں پاپ سے بچو، جوانی میں جرائم سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے۔ اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، گندی فلم دیکھی، گندی پکچر دیکھی، گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، بس گفتگو اینڈ کی طرف، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری نام کے بزرگ تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کے، 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے، جوان۔ کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہ راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے؟ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں، میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے ہیں، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے، بچے خود سوچے ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو جی چاہتا ہے، ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر، کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔
ہے کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے. لیکن میرے عزیز ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا, رب کی محبت کا احساس نہیں کیا. ہم نے سب کی پیار کی قدر کی, رب کے پیار کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا. آؤ آؤ, اللہ سے کب تک دور بھاگو گے, کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے, ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے, موسم بہار آنے والا ہے, عبادت کا موسم آنے والا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لو, گناہوں سے چھٹکارا پالو, گناہوں سے توبہ کر لو. عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی, پرہیزگاری کی زندگی ہوگی, تقوی کی زندگی ہوگی. آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے. نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا, رسول اللہ کا دل دکھایا. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے, مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, 20 رکعت پوری پڑھیں گے, پوری نمازیں پڑھیں گے. رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا, اس کی نجات ہو گئی. اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا, سارے روزے ضرور رکھنا. اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی, حضور رنجیدہ ہوں گے, حضور ناراض ہوں گے. اللہ اکبر. آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے, ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے. اللہ اکبر. سنیے سنیے, گناہ سے توبہ کرو, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی, ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو. کیا پیاری بات آئی ہے. حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو, لوگو توبہ کرو. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, دستک دیتے رہو, دستک دیتے رہو, کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا. پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی, واز سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو. اللہ اکبر. حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی, حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. حسن مجھے یہ تو بتا دے, تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا, مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے. کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے, اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں, اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ دربان ہے, اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے. جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے, جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. ہر دروازے کا حال یہ ہے, امیر غریب میں فرق ہے, کالے گورے میں فرق ہے, ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے, نیک اور بد میں فرق ہے. تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے, جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے. دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے, دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو, میں قاتل, میں چور, میں یہ میں وہ, تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے, اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی, اپنا محبوب بنا لیا جاتا. آؤ اللہ کی طرف, ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف. مکار لوگوں سے دل لگانے والوں, خالق وفا سے دل لگا. چھوڑ دو گناہ, چھوڑ دو گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, چھوڑ دو گناہ. حدیث سنیے, اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں. آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی, جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے. کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں. ہائے ہائے ہائے. راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ماں باپ قربان. کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے گیا. سن لیجئے, اللہ کو منانا کتنا آسان, سب سے آسان اللہ کو منانا ہے. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ والے بن جاؤ, بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا. اس کے در پہ آ جاؤ, یہ کہہ کہ میں برا ہوں, بس رو گڑ گڑاؤ, اپنا بنا لیتا ہے. اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا, اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا. اللہ کی شان ہے, وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا. ہاں ہاں, وہ کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. دیکھو, ہائے, حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے محبوب, لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے. توجہ,
اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی ہے، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کروں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا، اس چھوٹی عمر نے بہت تجربے کیے۔ اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے نا تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پہ جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر۔ لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو۔ آپ دلیل سن لیں، اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی، میں کوئی محقق، مفکر، علامہ کچھ بھی نہیں، میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگان آل محمد، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا، ہم ہی سب سے برے ہیں۔ یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے، چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے۔ دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں، کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹوپی بھی لوگ لے کے۔ ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے۔ پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ، وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں، اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا، اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مصافحہ صرف کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ناخن تک مارے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں، چلیے آپ کا پیار ہے، لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی، اس کو سر پہ رکھو گے، پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے، مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا۔ میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پیر نے دیا تھا، ٹوپی کی شکل میں، چادر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا تھا، تم نے اس کو سر پہ رکھا، تجوری میں رکھا، اس کی عزت کی، اس کی زیارت کی، اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا۔ ایک بات کہہ دوں پھر، علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں، اور میں سب کو نہیں جانتا، یہ اللہ والے ہیں، یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں۔ بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں، میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں، میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے۔ اگر تم اللہ رسول کو اس سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو۔ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے۔ صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے، شرک کے بہت سی اقسام ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی، اتنی عزت کی، ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا، اور کیسے دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے، تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا، محبوب تم جا رہے ہو نا، میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ تحفہ دے رہا ہے،
اللہ تحفہ دے رہے ہیں، اللہ تحفہ دے رہے ہیں۔ قلم کے تحفے پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں، امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی، عطر کی بوتل، ایک عطر کی بوتل دی، لوگ سنبھال کے رکھتے، اتنا لگاتے بھی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے، قبر کہاں؟ بلکہ سچی بات کہہ دوں، قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی؟ جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں کیا بات کرتا۔ مسلمان بنو وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے، اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو، اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو۔ یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا، اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے۔ اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا۔ پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے؟ احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ سب کا پیار کا احساس کرنے والوں احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ محبوب سے کہا محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ، میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا۔ پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے، فقیر کے تحفے کی عزت ہے۔ میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا، اس نے پتھر دے دیا، میں نے آج تک سنبھال کے رکھا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے، کتنی عزت کی، اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ، پتھر نہیں دیا، نماز سجدہ دیا۔ بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو؟ اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ اللہ کی یہی عزت ہے، اللہ سے یہی پیار ہے، اللہ سے یہی محبت ہے؟ نہیں، ہوش کے ناخن لو، مرو گے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ آج جس اللہ کے ساتھ تم کر، ارے ہم لوگ تو نذرانے لے کر جاتے، بات کر جاؤں، ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے۔ کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی، یہ سر اس نے بنائے، یہ کان اس نے بنائے، یہ جوانی اس نے دی، ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی۔ اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا، انسان بنایا انسان۔ اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا، انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا۔ مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا۔ اتنے احسانات، سلا کیا؟ غداری، بے وفائی، بے وفائی۔ اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے۔ اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ، اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، کوئی نہیں بچا پائے، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے۔ پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ جہنم میں پہاڑ۔ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ آج زندگی ہے، اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ، توبہ کر لو، بہت آسان ہے اس کو منا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے، ہائے ہائے محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے، محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب۔ محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ تم سے۔ کتنا قریب ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کرے نہ کرے لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ
خاک ڈال رہا ہے حضور کے دروازے پہ، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے، حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو ہمت نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی۔ عمر آپ اندر جا رہے ہیں نا حضور کی زیارت کے لیے، آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں، سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں۔ فاروق اعظم آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آقا اجازت ہے؟ میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، حضور اتنے قریب ہیں، جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، صرف پردہ لٹکا دیتے تھے، دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہیں۔ سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ سرکار نے بلاؤ اس کو۔ وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا، بہت رویا۔ آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت پاپی ہوں، بہت مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں آقا، اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتانا تو کیوں رو رہا ہے، بتا تو کیوں رو رہا ہے۔ اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے، آپ کے سامنے کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا آقا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں آقا، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے سرکار۔ آقا فرماتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہا حضور بتا نہیں سکتا۔ آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا زمین سے بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ سر ڈال کر رونے لگا، نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں آقا، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر بتانا تو کیوں رو رہا ہے۔ اب وہ جوان کیا کہہ رہا ہے سن لیں۔ وہ جوان کہتا ہے آقا میں وہ بدنصیب ہوں کہ میں نے لوگوں کے کفن چرائے، میں کفن چور ہوں آقا، ایک دو نہیں، میں نے کم و بیش 1000 کفن چرائے، 1000 مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے، میں نے 1000 کفن چرا کے مردوں کو ننگا کیا، مردوں کی بھی میں نے کفن کپڑے چھین لیے، میں وہ کم نصیب ہوں، میں نے کفن چرائے۔ یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، لیکن یہ بات سے بڑی بات بھی ہے کہ میں کفن چوری کرنے کے لیے ایک رات جب گیا تو کسی لڑکی کی قبر تھی، لڑکی نوجوان تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ میں نے جب اس لڑکی کی لاش کو نکالا قبرستان میں باہر، لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا، بدکاری کی، میں نے بدکاری کی، زنا کیا۔ وہ لڑکی اچانک زندہ ہو گئی، اس نے چیخ ماری، کہا ظالم تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے گندا کر دیا، کیا منہ لے کر میں ان مردوں کے درمیان رہوں گی؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اس نے بد دعا دی، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تیری مغفرت نہ کرے۔ آقا میں نے اس لڑکی کو، میں بھاگا وہاں سے، اب میں سوتا ہوں تو میرے کان میں آواز اس لڑکی کی آتی ہے، میں کھاتا ہوں تو اس لڑکی کی آواز میرے کان میں آتی ہے، مجھے نہ دن کو چین نہ رات کو چین۔ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت پاپ کر لیے، میں نے مردہ کے ساتھ بدکاری کر لی، آقا میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام پر اللہ کا خوف غالب آیا، اللہ کی خشیت غالب آئی۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے جوان تو جلدی سے باہر نکل، تو جلدی سے یہاں سے چلا جا، جلدی سے چلا جا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے تیری وجہ سے، جا جلدی سے جا۔ تو وہ جوان چلا گیا، رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر لیا۔ ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے۔ اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا، اگر اللہ
اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے۔ اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اس لیے میں نے نکال دیا۔ جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا پاپ کتنا بڑا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو بلائیے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آؤ جو کچھ کیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، بدکاری کی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو، دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اور ایک حدیث میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے وہ جلدی روایت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ آپ نے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی، لیکن آئیے ایک حدیث سنیے۔ اچھا راوی ایک بھی نہیں ہے، راوی دو دو ہیں اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور راوی کون ہے سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی، دل کی کلیاں کھل جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ بدعائے مصطفیٰ ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت ام الحسنین ام الائمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہستی کون سی روایت کرنے والی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا، اللہ اکبر، محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر، توجہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں، انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشی
خوشیاں پیدا کی گئی ہے، آدم کو خوشیاں ملی ہے جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے۔ لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کرے یہ مکرا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں، اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن دھیان سے سنو اللہ والو، اللہ اکبر، سیدہ کائنات فرما رہی ہیں حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں۔ حضور کے درد کو محسوس تو کرو، حضور کے عشق میں تڑپنے والوں، حضور کے عشق میں مچلنے والوں، ابھی مچل مچل کر نعت پڑھ رہے تھے، مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے، حضور کا عشق تمہیں دیا ہے، حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے، لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو، اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے، وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے۔ آؤ حضور کیوں رو رہے ہیں، حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے، اور وہ بھی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں میں سر ہے اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ نے سلام کیا، مولائے کائنات نے سلام کیا، حضور نے سر اٹھایا، سیدہ کا استقبال کیا، اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی، ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو، اللہ اکبر، ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف حسنین کی امی ہے، جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الانبیاء، سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور تو کیجئے، اتنے غم کی کیفیت میں بھی، حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، سیدہ کو بوسے دیے۔ اللہ اکبر، سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے رونے کی ایک وجہ ہے، میں معراج پر گیا تھا، معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے، آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے فاطمہ، اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے، میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی، میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، گناہ کر کے ہنسنے والوں، حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو، اللہ اکبر، میرے آقا رو رہے ہیں، سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا، فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو
پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والوں، اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش کرو، غربت سے نکلو، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا، محنت کر کے مالدار بنو، خوب ترقی کرو۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے اللہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو، گیم کھیلتے ہو، اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ اکبر، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ پھر میرے آقا نے